السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے بے وقوف بادشاہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جگہ ایک غریب آدمی ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک زمین پر آ گرا۔ اس غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنانے کی فکر لاحق ہوئی۔ بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرض لے کر اس نے نیا مکان بنوانا شروع کر دیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں، دروازے بن گئے، لیکن چھت بھرنے کے لیے غریب کے پاس پیسہ نہ بچا۔ چنانچہ اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نئے مکان میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے سوچا برسات شروع ہونے تک چھت ٹھیک کروا لوں گا۔ اس محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید یہ دولت مند ہو گیا ہے، اس کے ہاں سے اچھا خاصا مال ہاتھ لگ جائے گا۔ ایک روز جب سب سو رہے تھے تو وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی ایک دو قدم ہی چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھڑم سے نیچے کمرے میں سوئے ہوئے مالک مکان پر گر پڑا۔ مالک مکان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے میں بہت گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس سے فائدہ اٹھا کر چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگا تو پھر اس کو مالک مکان پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسی نقلی چھت کیوں بنائی؟ چنانچہ اگلے ہی دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اے دانش مند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنی چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئیں۔ عزائے کرم آپ اس مالک مکان کو سزا دیں۔ بادشاہ نے مالک مکان کو پکڑنے بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹ جانے سے نیچے گر پڑا تھا؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ ہے۔ وہ تو اچھا تھا کہ یہ آدمی میرے اوپر گرا، نہیں تو اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم تم کو سزائے موت سناتے ہیں، بادشاہ نے کہا اور جلادوں کو حکم دے دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، مجھ کو کیوں پھانسی دی جا رہی ہے؟ آخر کار سزا تو چور کی ہے، اس کو ملنی چاہیے۔ چپ ہو جاؤ، بادشاہ گرجا، تمہیں مجھے نصیحت کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ غریب مالک مکان نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھایا ہے، اس نے خراب ٹاٹ بچھا دیے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس کو رہا کر دو اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دو۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً جا کر راج مزدور کو پکڑ لائے۔ جب اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنی ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور اس آدمی کا ہے، وہ ٹاٹ بنائے ہیں۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے جس پر کوئی چڑھتا بھی تو وہ نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم پر راج مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا۔ کیا ٹاٹ تم نے بنائے ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جی ہاں حضور، میں نے ہی بنائے تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تب تو سارا قصور تمہارا ہے، بادشاہ نے گرج کر کہا اور اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹاٹ بنانے والے نے کہا۔ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ بڑے پکے ہوتے تھے، لیکن جس وقت میں ٹاٹ بنا رہا تھا، میرے ایک پڑوسی نے، جس کو کبوتر اڑانے کا بہت شوق ہے، اپنے کبوتر اڑا دیے۔ وہ آسمان پر اڑتے پھر رہے تھے، کلا بازیاں کھا رہے تھے،
میں ان کا تماشا دیکھنے لگا۔ اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں نے ٹاٹ کمزور بنا دیے۔ قصور میرا نہیں بلکہ اسی کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ والے کو چھوڑ کبوتر والے کو پکڑ کر لایا گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز بادشاہ سے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ کبوتر اڑا کر ان کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بے گناہ کی جان لینے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ چور کو ہی قتل کروا دیں تاکہ لوگ چین و آرام کی زندگی بسر کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، سارا قصور چور کا ہی ہے۔ اور اس نے حکم دیا چور کو پکڑ کر لایا جائے اور پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ جلاد فوراً ہی چور کو پکڑ کر لائے اور اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے۔ اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی تو اس نے غصے میں آ کر کہا، احمق کہیں کے، یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھتے ہو؟ چور کا قد ذرا سا لمبا ہے تو تم کسی ایسے آدمی کو پکڑ لاؤ جس کا قد ذرا سا نیچے ہو۔ اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے چوراہے پر گئے۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا بورا پیٹھ پر اٹھائے جاتا ہوا نظر آیا۔ جلادوں نے اسے پکڑ لیا اور لا کر پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی چیختا رہا اور جلادوں سے پوچھتا رہا کہ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں پھانسی پہ چڑھاتے ہو؟ اتنے میں بادشاہ بھی تماشا دیکھنے ادھر آ گیا۔ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، میرے مالک، میں ایک غریب آدمی ہوں، پہاڑ سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کا سامان ڈھوتا ہوں، اس طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کس بات کے لیے آپ مجھے پھانسی دینا چاہتے ہیں؟ ارے احمق، مجھے کیا پتا تمہارا قصور کیا ہے؟ میں نے تو بس کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھانا چاہتا تھا تو معلوم ہوا کہ اس کا قد اونچا ہے، اس کے پاؤں زمین سے اونچے نہیں ہو رہے، لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ چھوٹے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا، بادشاہ عالم، قصور کیا ہے؟ لمبے قد کا کہ چور نے آپ پھانسی پر چڑھاتے ہیں؟ چھوٹے قد کے ایک بے گناہ آدمی کو یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اگر چور ضرورت سے زیادہ لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے کھڈا کھود دے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو پسند آئی، اس نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ کر لے آئے اور انہوں نے اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے کھڈا کھودنے لگے۔ مگر چور تھا کہ برابر کہے جا رہا تھا، جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ تم مرنے کے لیے کیوں اتنا بےتاب ہے؟ بادشاہ عالم، ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے، اس نے مرتے مرتے وصیت کی ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو اس کو میری جگہ بادشاہ بنایا جائے۔ وہاں بادشاہ کا تخت بھی ابھی خالی پڑا ہے، اگر جلدی سے پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، بھلا جنت کا بادشاہ بننا چھوٹی بات ہے کیا؟ چنانچہ اس نے فوراً جلادوں کو حکم دیا، چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پہ لٹکا دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہونی ہی چاہیے تھی، چنانچہ بے وقوف بادشاہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔